سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. فلعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قالت زینب بنت علی ما رأیت الا جمیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایام عزا، شب جمعہ، شب مناجات، شب دعا. قبل اس کے کہ ہم بی بی زینب کے اس نورانی حدیث کے سلسلے میں گفتگو شروع کریں، جن مرحومین سے ہم نے یہ حسین علیہ السلام کی یاد منانی اور یہ عزاداری میراث میں لی ہے، اور جن کی تربیت کے طفیل میں ہمیں عزاداری میں آنے کے ہم نے آداب سیکھے ہیں، چاہے وہ ماں جس نے ولادت سے پہلے ہمارے منہ میں تربت کربلا ڈال کر حسین علیہ السلام کے ساتھ ہماری زندگی کا رشتہ جوڑا ہے، چاہے وہ باپ جو ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں، ان جلوسوں میں، ان عزاداریوں میں ہمیں لے کے آتے تھے، چاہے علماء جن سے ہم نے سنا ہے، چاہے وہ نواخوان اور شاعر جن کے کلام کے ذریعے حسین کی محبت ہمارے دلوں میں پروان چڑھی ہے، چاہے ہر زمانے کے وہ شہداء جن کے خون کی برکت سے حسینیت کے ساتھ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہوا ہے. خدا ان سب کو آج کی شب کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان سب کو معصومین علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائیں، حاضرین کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. شہداء کے بلند درجات ہے، شہداء مدافعین حرم کو خدا شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں. بانیان مجالس کے مرحومین کو خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیے۔ بی بی زینب کا جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ما رأیت الا جمیلا۔ دربار ابن زاد میں بی بی نے یہ جملہ فرمایا۔ قبل اس کی کہ ہم اس جملے کی تھوڑی وضاحت کریں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ استاد شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کربلا کا صرف ایک رخ نہیں ہے، کربلا کا صرف ایک رخ نہیں ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ کربلا کے دو رخ ہیں، دو صفحے ہیں۔ ایک صفحہ بہت تاریک ہے، بہت ڈارک ہے، جس میں صرف اندھیرا ہے، جس میں صرف ظلم اور بربریت ہے، اور ایک صفحہ ہے جو بہت تابناک ہے، بہت روشن ہے، بہت ہی برائٹ ہے۔ ایک صفحہ جو تاریک صفحہ، جو سیاہ صفحہ، جو ظلم اور بربریت سے بھرا ہوا صفحہ ہے، وہ صفحہ لشکر عمر سعد نے لکھا ہے۔ اور جو صفحہ اور جو رخ بہت تابناک ہے، بہت برائٹ ہے، نورانی ہے اور روشن پہلو ہے، وہ صفحہ حسین اور حسین کے ساتھیوں نے اپنے خون سے لکھا ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ کربلا کا تابناک پہلو، کربلا کا روشن پہلو، کربلا کا نورانی پہلو تاریک پہلو پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ کربلا کا نورانی صفحہ، کربلا کا تابناک صفحہ، کربلا کا برائٹ جو رخ ہے، وہ سیاہ اور تاریک پہلو پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ سینکڑوں مرتبہ اس پر بھاری ہے، تاریک پہلو پر، جس تاریک پہلو پر صرف ظلم ہے، بربریت ہے، جنایت ہے، سفاکیت ہے۔ شہید فرماتے جب انسان اس تاریک صفحے کو دیکھتا ہے تو انسان مرثیہ پڑھتا ہے۔ جب تاریک صفحے کو دیکھتا ہے، جب ظلم و جنایت کو دیکھتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کربلا کے نورانی صفحے کو دیکھتا ہے، تابناک رخ کو دیکھتا ہے، تو انسان کا سر بلند ہو جاتا ہے کہ انسان اس کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ کربلا کے تابناک صفحے پر، کربلا کے روشن صفحے پر، کربلا کے برائٹ صفحے پر جب دیکھتا ہے انسانی کمالات، جب دیکھتا ہے انسانی عظمتیں، جب دیکھتا ہے انسانی بلندی، جب دیکھتا ہے انسان کی سرفرازی، تو انسان کا سر بلند ہو جاتا ہے۔ شہید فرماتے ہیں گلہ کرتے ہیں اپنے ماننے والوں سے، ہم زیادہ کربلا کے سیاہ پہلوؤں کو پہچانتے ہیں، ہم زیادہ کربلا کے تاریک پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، جبکہ تاریک پہلو سے زیادہ کربلا کے تابناک، کربلا کے روشن، کربلا کے نورانی صفحے کو دہرانے کی، ریپیٹ کرنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ حسین پر ظلم کرنے والوں میں سے ہم بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کربلا کی اس کتاب کا ایک ہی صفحہ دیکھتے ہیں اور کربلا کے دوسرے صفحے کا ہم مطالعہ کیا نہیں کرتے ہیں۔ یکی از جانیان بر حسین ابن علی ما ہستیم، حسین ابن علی پر ظلم و ستم کرنے والے ہم ہیں کہ از این تاریخچه فقط یک صفحش رو میخوانیم، کہ ہم تاریخ کربلا کے صرف ایک صفحے کو، ایک پیج کو پڑھتے ہیں، ویسے صفحہ دیگرش رو نمیخونیم، اور کربلا کا جو دوسرا برائٹ اور نورانی صفحہ ہے اس صفحے کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس کا ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔
کربلا کے نورانی اور کربلا کے تابناک صفحے کی سب سے پہلے کس نے ترجمانی کی؟ وہ کون ہستی ہے جس نے لوگوں کو کربلا کے نورانی صفحے کی طرف توجہ دلائی؟ وہ کون ہستی ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کیا کربلا کے اس نورانی صفحے کی طرف، کربلا کے اس تابناک صفحے کی طرف، کربلا کے اس روشن صفحے کی طرف؟ وہ ہستی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کب؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی، دخلت زینب علی ابن زیاد و علیہ ارذل ثیابہا۔ ہمارے علماء نے، شیخ مفید نے، دوسرے علماء نے وہ ماجرا نقل کیا ہے جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی، پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے تھے، اس حالت میں وارد ہوئی۔ دخلت زینب علی ابن زیاد و علیہ ارذل ثیابہا، پرانے لباس تھے، پھٹے ہوئے لباس تھے، وہی متنکرہ، لیکن زینب کس حالت میں وارد ہوئی؟ زینب جلال کے ساتھ وارد ہوئی، معذرت خواہانہ انداز میں وارد نہیں ہوئی ہے، معذرت خانہ انداز میں ابن زیاد کے دربار میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ وَقَانَتْ تُتَخَفَّى بَيْنَ النِّسَاءِ، بی بی کے ارد گرد عورتیں تھیں، وَهِيَ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِكُمِّهَا، اور زینب اپنے نورانی چہرے کو اپنے آستین کے ذریعے چھپا رہی تھی۔ بی بی جب ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی تو اپنے نورانی چہرے کو اپنے آستین کے ذریعے چھپا رہی تھی، لأن قناعها آخذ منها، اس لیے کہ بیوی کا جو مقنا تھا وہ چھین لیا گیا تھا ان سے۔ جب اس انداز میں بیوی وارد ہوئی تو ابن زیاد کو ایک سوال پیدا ہوا، یا تو نہیں جانتا تھا یا یہ کہ بی بی زینب کا کیا ایک قسم کی انسلٹ علیاذ باللہ اور توہین کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے سرنامہ کلام بنایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی کے، سوائے خوبصورتی کے، سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ بی بی نے یہ کہاں فرمایا؟ شہید فرماتے ہیں کہ مکمل بے توجہی کے ساتھ ابن زیاد کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، کانہو بی بی نے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ تو ابن زیاد کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ اس انداز میں میرے دربار میں آنے والی یہ خاتون کون ہے؟ میں اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوں، میں اس وقت یہاں مالک ہوں، اس انداز میں کون میرے دربار میں وارد ہوئی؟ تو ابن زیاد نے یہ کہا، من ہذہ المتکبرہ، یہ غرور کے ساتھ وارد ہونے والی خاتون کون ہے؟ یہ غرور یہاں پر نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ غرور یہاں پر کیا ہے؟ ایک کمال ہے۔ ظالموں کے ساتھ غرور کے ساتھ بات کرنا حسینیت ہے، ظالموں کے ساتھ غرور کے ساتھ ہمت کے ساتھ بات کرنا کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ ظالموں سے بھیک نہیں مانگی جاتی ہے، ظالموں سے بھیک نہیں مانگی جاتی ہے۔ ظالموں سے آپ یہی نہیں کہہ سکتے ہم مجلس بند کریں گے اگر آپ ہمیں مجلس پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ ظالموں سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی ہمیں اجازت دے دو ورنہ ہم کل سے کیا مجلس نہیں پڑھیں گے۔ ظالم کے ساتھ کیا آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر ملک میں لوگوں کے رائٹس ہیں، اپنے رائٹس کیا انسان کو کیا ہمت اور حوصلے کے ساتھ مانگنے چاہیے، بھیک مانگ کر رائٹس نہیں مانگے جاتے، بھیک مانگ کر۔ تو بی بی ابن زیاد کے دربار میں کیسے وارد ہوئی؟ خود ابن زیاد کہہ رہا، من ہذہ المتکبرہ، یہ اس شان کے ساتھ وارد ہونے والی کون سی خاتون ہے جس کو اندازہ بھی نہیں میں کون ہوں، جو میری طرف کوئی توجہ بھی نہیں کر رہی ہے۔ من ہذہ المتکبرہ، تو خاندان اہل بیت نے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ کہا من ہذہ المتکبرہ۔ کیوں؟ بی بی زینب اور اہل بیت ابن زیاد کو اسی کے دربار میں ابن زیاد کو خار و ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ تو جواب کس نے دیا؟ امام سجاد نے جواب نہیں دیا، ام کلثوم نے جواب نہیں دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے خاندان اہل بیت میں ایک چھوٹی بچی نے جواب دیا، کہا ہذہ زینب بنت فاطمہ، یہ
زینب فاطمۃ الزہرا کی کیا بیٹی ہے. پھر یہاں سے جنگ شروع ہو گئی. کون سی جنگ؟ تلواروں کی جنگ نہیں ہے، وہ لڑنا آسان ہوتا ہے. اب یہاں کیا ابن زیاد کے دربار میں دو فکروں کی جنگ شروع ہو گئی ہے، حسینی فکر کی جنگ اور یزیدی فکر کی جنگ. ابن زیاد کے دربار میں وہ جو جنگ تلواروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے وہ لڑنا آسان ہوتا ہے. جب فکروں کی جنگ لڑنا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا مشکل ہوتی ہے. اور یہ جنگ کہاں لڑی جا رہی ہے؟ یہ مکہ اور مدینے میں نہیں لڑی جا رہی ہے، یہ ابن زیاد کے دربار میں لڑی جا رہی ہے. اور یہ جنگ لڑنا زیادہ سخت ہوتا ہے. اور وہ بھی اس حالت میں کہ شیخ مبید کہتے ہیں کہ بیوی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پرانے کپڑے تھے. پھٹے ہوئے کپڑے انسان کے لیے عیب نہیں ہے اگر ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر کیا ہو؟ ایمان ہو، جرت اور ہمت اور حوصلہ ہو. اگر اندر پھٹے ہوئے کپڑے کوئی عیب نہیں ہے. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کے اندر جو جسم ہے اس جسم کے اندر کیا روح حسینی زندہ ہو، روح حسینی زندہ ہو. تو روح حسینی کے ساتھ بی بی زینب کبریٰ کے بارے میں جب ابن زیاد نے سوال کیا یہ کون ہے تو جواب دیا، ایک بیٹی نے جواب دیا، کہا یہی تو ہے زینب جو فاطمہ کی بیٹی ہے. اب اس پست انسان کا جب اس کا غرور ٹوٹ گیا تو اس نے بی بی زینب، اب وہی فکر اور منطق، اب اس نے اپنی پستی کا اظہار کیا. پستی کا اظہار کیا ایک خاتون کے سامنے. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی افضحکم وقتلکم واخذب احدوثتکم. حمد اس خدا کی، بیوی سے کہہ رہا ہے، حمد اس خدا کی جس نے معاذ اللہ تم لوگوں کو رسوا کیا، معاذ اللہ. وقتلکم، حمد اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو قتل کیا. واخذب احدوثتکم، اور جو تم نے ابن زیاد کے بقول تم نے ایک افسانہ بنایا تھا، وحی نازل ہو گئی ہے، دین ہے، مذہب ہے، قرآن ہے، خلافت ہے، امامت ہے، نبوت ہے، ولایت ہے، تمہاری باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیا. اب بیوی کے ہاتھ میں علمدار کی تلوار نہیں ہے لیکن علمدار کی روح ہے. بیوی نے کیسے جواب دیا؟ بیوی نے جواب دیا الحمدللہ الذی اکرمنا بالنبی. یہ وہی جملہ ہے جو مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشوراء بو کے عالم میں کیا خدا کی بارگاہ میں بیان کیا تھا. یہی جملہ شب عاشوراء جو مولا حسین نے خطبہ دیا، جس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اشارہ کریں گے. یہی ہے کربلا کی خوبصورتی، یہی ہے کربلا کی زیبائی، یہی ہے کربلا کی بیوٹی، یہی ہے کربلا کا حسن و جمال. وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں حمد و ثنا بجا لا رہے تھے. کس بات کے لیے؟ ان چیزوں کے لیے جس کی وجہ سے انسان کو بزرگی و عظمت عطا ہوتی ہے. لہذا بی بی کہتے ہیں، بی بی فرماتی ہے ابن زیاد کے اس جملے کے مقابلے میں جو کہا کہ خدا کی حمد و ثنا جس نے الیاذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کیا، تم لوگوں کو قتل کیا، تمہاری باتوں کو جھوٹا ثابت کیا. تو اس پھٹے ہوئے لباس میں، لیکن اس پھٹے ہوئے لباس میں روح علوی کے ساتھ، روح حسینی کے ساتھ، روح علمدار کے ساتھ اس بیوی نے جواب دیا الحمدللہ الذی اکرمنا بالنبی. اس خدا کی حمد و ثنا جس نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں کرامت و بزرگی و عظمت عطا کی ہے. وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا. اس خدا کی حمد و ثنا جس نے خاندان اہل بیت کو ایسا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. پھر بی بی کہتی ہے تو مجھ سے کہتا ہے رسوا ہو گئے ہو تم الیاذ باللہ. انما یفتہزو الفاسق و یکذب الفاجر. رسوا تو گناہگار اور فسق و فجور کرنے والا انسان ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يَكْذِبُ الْفَاجِرُ، اور فسق و فاجر اور گناہگار انسان جھوٹا بولتا ہے. وَهُوَ غَيْرُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. اور خدا کی حمد و ثنا وہ جھوٹے اور فسق و فجور کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں جو کھڑے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں. اب یہ اندازہ لگائیے شہداء کی شہادت دیکھنے کے بعد، ہاتھوں میں رسن باندھنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں بی بی حاضر ہو رہی ہے اور ابن زیاد کے ساتھ اس انداز میں بات کر رہی ہے. جب ابن زیاد نے یہ سنا، اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ بی بی جس نے 72 لوگوں کے داغ دیکھے ہو،
جو رسن بستہ ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی ہو وہ اس انداز سے گفتگو کرے گی تو بی بی کا یہ جملہ ابن زیاد کے لیے بہت گراں گزرا. تو ابن زیاد نے ایک جملہ کہا. ابن زیاد نے کہا فقال ابن زیاد کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک. زینب دیکھا خدا نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا. زینب دیکھا خدا نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا. یعنی ابن زیاد سمجھ رہا تھا یہ قتل ہونا الیاذ باللہ تمہارے لیے کیا تمہاری ناکامی ہے, یہ تمہارا بھوک و پیاس میں گرفتار ہونا یہ تمہارے لیے ناکامی ہے. تو زینب نے ابن زیاد کے اس جملے کے مقابلے میں فرمایا ابن زیاد تو کیا کہہ رہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, دیکھا خدا نے تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کیا. بی بی نے جملہ یہ اسی جگہ بی بی نے یہ جملہ فرمایا ابن زیاد تو کیا کہہ رہا ہے, ما رأیت الا جمیلا. ان دو آنکھوں نے سوائے خوبصورتی کے, سوائے زیبائی کے, سوائے حسن و جمال کے, سوائے بیوٹی کے, سوائے عظمت کے کچھ نہیں دیکھا. ابن زیاد ان دو آنکھوں نے کربلا کے اس ماجرا میں, کربلا کی ان مصیبتوں میں, کربلا کی اس بھوک و پیاس میں, کربلا کی اس تپتی ریت میں, کربلا کے اس 3 دن 4 دن کی بھوک و پیاس میں, بلکہ اس 4 اور 5 مہینے کے سفر میں 27 رجب سے لے کر روزہ عاشور تک ان دو آنکھوں نے علی کی بیٹی نے سوائے زیبائی کے, سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا, میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم. وہ جو شہید ہوئے خدا نے شہادت ان کا مقدر بنایا تھا. وسیجمع اللہ بینک وبینہم, ایک دن دیکھے گا تو اور وہ لوگ سب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. فتحاجوا, اور تم سے جواب لیا جائے گا. وتخاصموا, اور فانظر لمن یکون الفوز یومئذ. ابن زیاد پھر دن دیکھ لینا جب خدا کی بارگاہ میں تم اور وہ سب جمع ہو جائیں گے, تم دیکھ لینا کامیاب کیا کون ہے, کامیاب کون. ما رأیت الا جمیلا, بی بی جو کہہ رہی ہے میں نے کربلا میں ابن زیاد نے جو تانا دیا دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. بی بی جواب دیتی ہے کیا دیکھا, میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. کیا تو کیا کہہ رہا, دیکھا تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا, دیکھا تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا ہوا, دیکھا تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. بی بی ان سے کہہ رہی ہے نہیں, تم جس نگاہ سے دیکھتا ہے ہم اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا, میں نے سوائے حسین منظر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا, میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. کیا حسین منظر تھے وہ جن کے بارے میں بی بی کہہ رہی ہے کہ میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. کیا خوبصورت منظر تھے وہ جن کے بارے میں بی بی کہہ رہی ہے میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. کیا وہ جمال تھا جس کے بارے میں بی بی کہہ رہی ہے میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا, وہ کیا تھا. اگر زینبی نگاہ سے کربلا کو دیکھیں گے تو کربلا ابتدا سے لے کر آخر تک سوائے خوبصورتی کے, سوائے حسن و جمال کے, سوائے عظمتوں کے کچھ نہیں ہے. اگر زینبی نگاہ سے دیکھیں گے. خود بی بی کا یہ منظر ابن زیاد کے دربار میں اس انداز میں بات کرنا کربلا اور شام کے اس سفر کا حسین منظر ہے. ایک وہ بی بی جس کے سارے بھائی شہید ہو چکے ہیں, اس کے ساتھ کیا چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, اور ایک بیمار ہے, اس کے باوجود اس انداز میں ابن زیاد کے دربار میں بات کر رہی. یہ بھی کربلا کا ایک زیبا اور حسین منظر ہے. ابن زیاد کے دربار میں کوئی نہیں ہے, علمدار جیسا کوئی ساتھی نہیں ہے, علمدار جیسا کوئی بھائی نہیں ہے, علی اکبر جیسا کوئی بیٹا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ظالم کے ساتھ اس انداز میں, حیدری انداز میں بات کر رہی ہے. جیسے ایسے لگ رہا ہے اس انداز میں بات کر رہی ہے ابن زیاد کے دربار میں بی بی جیسا ہزاروں کا لشکر بی بی کے ارد گرد ہو. وہ لشکر ضرور تھا, وہ لشکر کون تھا,
بقول شہید مرزا مطہری کے ابن زیاد نے جب دیکھا بی بی زینب کے انداز کو دیکھا، ان کی گفتگو کو دیکھا، ان کی منطق کو دیکھا، ایک مرتبہ ابن زیاد کو اندازہ ہوا میں نے ایک حسین کو کربلا میں گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال کیا، لیکن وہ روح حسین زینب کے بدن میں آ کے وہ روح حسین ابن زیاد کہہ رہا مجھے اپنے ہی دربار میں وہ روح حسین زینب کی شکل میں للکار رہی ہے۔ وہ روح حسین جو میں سمجھتا میں نے وہ پامال کی، وہ روح حسین زینب کی صورت میں میرے اپنے ہی دربار میں مجھے للکار رہی ہے۔ خود یہ منظر زیبا تھا کربلا کا، خود یہ منظر زیبا کربلا کا۔ اگر یہ زیبا منظر ہمارے یہاں ہوتا تو ہماری قوم کی یہ حالت نہ ہوتی، ہماری قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی جس وقت ہماری قوم کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے نا۔ عزاداری جو کائنات کے سب سے عظیم انسانوں کی درسگاہ ہے، جن کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہوں ان لوگوں کو حوصلہ دینے والوں کی درسگاہ ہے، جن کے حوصلے ٹوٹے ہوں ان کو عزاداری کی درس میں آنا چاہیے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو جائے، لیکن خود عزاداری کرنے والے اس طرح دنیا کے سامنے پیش ہو جا رہے ہیں جیسے ان کے کیا حوصلے ٹوٹ گئے ہوں، ظالموں سے کیا حوصلے کی بھیک مانگ رہے ہیں، ظالموں سے بھیک مانگنے والی قوم بن گئی ہے، جبکہ عزاداری مظلوموں کو حوصلہ دینے والوں کی درسگاہ ہے، محروموں کو حوصلہ دینے والوں کی درسگاہ ہے، ظالموں کے ساتھ لڑنے والوں کو حوصلہ دینے کی درسگاہ ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے عزاداری کے طفیل میں ان کو سب سے بڑا سرمایہ دینے والوں کی درسگاہ ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ حسین منظر کیا ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ آج شب جمعہ ہے تو اسی شب جمعہ کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ اسی شب کی مناسبت سے آپ دیکھیے یہ شب جمعہ جو خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی شب ہے، جو خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بڑھانے کی شب ہے، اسی لیے ہماری جو شب جمعہ کا جو پروگرام دیا ہے اہل بیت نے، جو شب جمعہ کا جو پروگرام اہل بیت نے دیا ہے وہ عام دنوں سے بڑا ہے۔ شب جمعہ کے لیے، شب جمعہ کے لیے آپ کے پاس دعائے کمیل ہے، روزی جمعہ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے جو پیکیج ہے، تربیتی پیکیج جو خدا کے ساتھ ملانے والا جو پیکیج ہے، اس میں دعائے ندبہ ہے، اس میں مختلف عبادتیں ہیں، اس میں مختلف نمازیں ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ اگر ہفتے بھر کوئی کمی رہی ہو خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں، خدا کے ساتھ رابطہ کرنے میں، شب جمعہ وہ کمی دور ہو جائے۔ اسی لیے آپ سے کہا گیا یہ دعائے کمیل پڑھو، یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ آپ کے ثوابوں میں اضافہ ہو جائے، یہ اس لیے تاکہ آپ کا خدا کے ساتھ رشتے میں اضافہ ہو جائے، آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے شب جمعہ، یہ شب جمعہ، اب آپ دیکھیے یہی عبادت کا پہلو، اب آپ دیکھیے یہی خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا پہلو، اب آپ دیکھیے یہی خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا پہلو، اب آپ دیکھیے یہی خدا کے ساتھ عاشقانہ انداز میں باتیں کرنے کا پہلو کربلا میں کس قدر حسین و خوبصورت تھا، کس قدر حسین و خوبصورت تھا۔ کربلا میں شب عاشور پانی نہیں ہے، شب عاشور سب لوگ اللہ تش کر رہے ہیں، سب لوگ تشنہ بلب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کربلا کا یہ منظر جو بی بی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، وہ منظر کتنا حسین تھا۔ بی بی کہہ رہی ہے گویا وہ منظر کتنا زیبا تھا جب خیموں میں پانی نہیں تھا، جب بچوں کے لیے پانی نہیں تھا، جب بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، تو ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے علمدار کو بلایا، 9 محرم کو ظہر کے وقت بلایا۔ کس لیے بلایا؟ پانی تلاش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی مہلت تلاش کرنے کے لیے جس مہلت میں، جس ٹائم میں حسین اور حسین کے ساتھی اپنے خالق کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کرے۔ یہ منظر کتنا حسین ہے۔ خیموں میں پانی نہیں ہے، خیموں میں پانی نہیں ہے، 3 دن کے بھوکے ہیں بچے، لیکن مولا حسین علیہ السلام علمدار کو بلاتے ہیں، 9 محرم کی بات ہے، علمدار کو بلاتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ ارجع الیہم، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ. کس لیے؟ ایک فرصت مانگنے کے لیے. وہ فرصت کس لیے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُؤَخِّرَهُمْ، میرے بھائی علمدار ان کے پاس جاؤ، اگر ممکن ہو سکا ان سے کو آج رات کی مہلت ہمیں دو. لیکن یہ رات کی مہلت کس لیے؟ یہ رات کی مہلت اس لیے نہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہم اپنے بچوں اور اپنے لیے پانی کی کوئی سبیل کریں گے، نہیں. یہ مہلت اس لیے تاکہ آج رات ہم کوئی ایسی سبیل کریں کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اور زیادہ مضبوط کریں. بی بی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. کربلا کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ثانیہ حسین و زیبا ہے، خوبصورت ہے. یہ منظر، یہ 9 محرم عصر کے وقت کی گفتگو ہے. مولا ان سے کہتے ہیں جا کے ان سے کہو آج رات کی مہلت دو. میرے مولا کس لیے مہلت مانگ رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں شب جمعہ ہے نا آج، مولا فرماتے ہیں نصلی لربنا اللیلہ، ہم بھوکے اور پیاسے آج رات خدا کی نمازیں پڑھیں گے. ہم بھوکے پیاسے انسان آج رات کیا کریں گے؟ نمازیں پڑھیں گے. وَنَدْعُوهُ، اور خدا کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے. وَنَسْتَغْفِرُهُ، خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں گے. یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ روحوں کی زندگی ہے. یہ استغفار کیا ہے؟ یہ روحوں کی زندگی ہے، روحوں کی زندگی ہے. اور حسین علیہ السلام کو اپنے جسموں کی پیاس مٹانے سے زیادہ روحوں کی پیاس مٹانے کی فکر ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں گے کہیں گے تعجب ہو رہا ہے، ایک انسان بھوک سے تڑپ رہا ہے، ایک انسان پیاس سے تڑپ رہا ہے. اگر آپ کسی گاڑی سے جا رہے ہو، ٹرین سے جا رہے ہو، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور پھر آپ ان زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے جائیں گے، وہ زخمی انسان آپ سے کہے گا، آپ اس کو پکڑنے، آپ اس کو سہارا دینے کے لیے پکڑیں گے، وہ آپ سے کہیں گے ذرا مجھے یہ بتاؤ قبلہ کس طرف ہے، ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، یہ تو زخموں سے چور ہے، اس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، لیکن یہ ہم سے کہہ رہا ہے کیا؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ قبلہ کس طرف ہے. آپ زندگی بھر یہ حسین منظر نہیں بھولیں گے. خون بہ رہا ہوگا، یہ تاریخ منظر ہے، خون بہ رہا، یہ ایک مصیبت ہے. لیکن ایک اسی مصیبت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ مصیبت زدہ انسان، یہ ایکسیڈنٹ کا شکار انسان آپ سے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کے بدلے آپ سے کہہ رہا مجھے یہ بتاؤ قبلہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف. آپ اس کے پاس پانی لے کے جائیں گے، یہ پانی پی لو، وہ آپ سے کہیں گے نہیں میرے علاوہ وہ لوگ اس پانی کے زیادہ محتاج ہیں. آپ اسے زیادہ تعجب کریں گے اس انسان کے اندر خدا کی عبادت کا کتنا خیال ہے، اور اس انسان کے اندر کیا ایثار و فداکاری کا کتنا حسین کیا جذبہ ہے. یہی حسین منظر کربلا میں ایک انسان بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کے اہل بیت پیاسے ہیں، اس کے سارے ساتھی بھوک پیاسے تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ بھوکا انسان اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے پانی کی نہیں بلکہ ایک مہلت مانگو ان سے، جس مہلت میں ہم کیا کریں گے؟ نصلی لربنا اللیلہ، اس رات میں ہم خدا کی عبادت کریں گے، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں گے. فہو یعلم، یہ بات سننے کی قابل ہے، یہ بات سننے کے قابل ہے. مولا حسین علمدار سے کہتے ہیں فہو یعلم، میرے علمدار میرا خدا جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ انی احب الصلاۃ، کہ مجھے نمازوں سے کس قدر محبت ہے، مجھے نمازوں سے اس قدر محبت ہے. مجھے پیاس کی پانی کی پیاس نہیں ستا رہی ہے، لیکن مجھے خدا کی نمازوں کی یاد آ رہی ہے. بھوک کے عالم میں خدا کی نمازوں کی یاد آ رہی ہے. انی احب الصلاۃ، میرے غازی جاؤ ان سے مہلت لے لو، میرا خدا جانتا ہے مجھے نمازوں سے کس قدر محبت ہے. و تلاوت کتاب، اور مجھے تلاوت قرآن، خدا کی خالق کی کتاب کی تلاوت کا کتنا شوق ہے. ایک انسان عام حالات میں نمازیں پڑھتا ہے،
ایک انسان عام حالت میں قرآن اٹھاتا ہے، ایک ایک صفحہ، دو دو صفحہ، ایک ایک پورا پارا پڑھتا ہے. ایک انسان مصیبت میں گرا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے. بقول شہید مرزا مطہری کے وہ پانی کا قطرہ جس کے ذریعے وہ اپنے معصوم بچے کے ہونٹوں کو تر کرتے، وہ پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پانی سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی فکر میں ہے، تاکہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی روحوں کو سیراب کرے. بی بی فرماتی ہے ابن ذات تو کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھا خدا نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا بھائی بھوکا تھا، میرے بھائی کے ساتھی بھوکے تھے، لیکن وہ بھوکے پیاسے پانی سے زیادہ کیا قرآن کے بارے میں فکر مند تھے، نمازوں کے بارے میں فکر مند تھے. فَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي يُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةَ الْكِتَابِ. میرا خدا جانتا ہے مجھے کس قدر محبت ہے نمازوں سے، میرا خدا جانتا ہے مجھے کس قدر محبت ہے قرآن کی تلاوت سے، میرا خدا جانتا ہے مجھے کس قدر محبت ہے کثرت دعا سے، کثرت کے ساتھ دعا کرنے سے، والاستغفار. میرا خدا جانتا ہے مجھے استغفار کے ساتھ کتنی کیا محبت ہے. یہ کربلا کا حسین منظر ہے، آسمان والوں کے لیے حسین منظر ہے، زمین والوں کی تو بات ہی نہیں ہے. ایک بھوکا انسان پیاس مٹانے کے بجائے روحانی پیاس مٹانے کی فکر میں ہے. ایک انسان خالق خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے زیادہ اپنے خالق کے ساتھ رشتے جوڑنے کی فکر میں ہے. نماز کیا ہے؟ اپنے خالق کے ساتھ رشتہ جوڑنا. نماز کیا ہے؟ خالق کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا کیا ایک وسیلہ ہے. نماز کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کیا اپنا رشتہ اور اپنا رابطہ برقرار کرنے کا نام ہے نماز. مارایت الا جمیلا. یہ کربلا کے وہ حسین، یہی فقط اس شب میں فقط حسین کا یہ حال نہیں ہے. امام زین العابدین، ان کی شان میں بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیے. خود بی بی کا حال یہی تھا. جس طرح حسین روحانی پیاس کی فکر میں تھے، اسی طرح بی بی زینب. امام زین العابدین کا بیان ہے، امام فرماتے ہیں کہ ان امتی زینب، میری پوفی زینب، کانت تصلی صلاتها من قیام الفرائض ونوافل ان مسیرنا من الکوفہ و الی الشام. میری پوفی زینب جو ہمارا قافلہ چل رہا تھا نا کوفہ اور شام میں، میری پوفی زینب نے فرض نماز اور نافلہ نمازوں کو کہیں نہیں چھوڑا ہے. وفی بعض المنازل کانت تصلی من جلوس، بعض جگہوں پر میری پوفی بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی. لشدت الجوع والضعف، کیوں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی؟ شدت کی کمزوری تھی اور شدت کی پیاس اور شدت کی بھوک تھی. شدت کی پیاس تھی، شدت کی بھوک تھی. شدت کی کمزوری کی باوجود، شدت کی بھوک کے باوجود میری پھوپھی اس کوفہ اور شام کے سفر میں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی. لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال، اس لیے کہ جو کچھ کھانا آتا تھا میری پھوپھی زینب حسین کے بچوں کے درمیان تقسیم کرتی تھی. لأن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفا واحدا من الخبز في اليوم والليلة، اس لیے کہ یہ لشکر دن رات میں ہمیں ایک روٹی دیتے تھے اور وہ میری پھوپھی بچوں کے درمیان تقسیم کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے میری پھوپھی کے بدن میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی اور بھوک اور پیاس کی شدت تھی. لیکن اس بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود میری پھوپھی نماز اور نافلوں کو چھوڑتی نہیں تھی، نہیں چھوڑتی تھی. خود حسین علیہ السلام کی بیٹی بیان کرتی ہے، وہ امتی زینب میری پھوپھی نے، یہ حسین منظر، خیموں میں آگ لگ چکی، کوئی سہارا نہیں ہے. وَأَمَّا أَمَّتِي زَيْنَبْ فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْ عَاشِرَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ. میری پھوپھی، یہ حسین منظر، مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، وہ حسین ہے فرزند زہرا،
یہ زینب ہے فرزند زہرا. بیان کرتی ہے کہ میری پھوپھی نے شب عاشورہ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کی. فی محرابہا اپنے عبادت کی جگہ، تستغیث الی ربہا اپنے رب کی بارگاہ میں کیا استغاثہ کرتی تھی، گڑ گڑا کر روتی تھی. وما حدت لنا عین ولا سکنت لنا ظفر، اور اس رات، اس عاشور کی رات خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں کسی کی آنکھ نہیں تھی مگر یہ کہ وہ گریہ کر کے کیا ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. ہاں کسی کے اس رات آنسو نہیں تھمے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں. ان مصیبتوں میں عبادت، ان مشکلات میں عبادت، اس تنہائی میں عبادت، اس بھوک و پیاس میں پانی ڈھونڈنے کے بجائے اپنے روحوں کی غذا کی فکر کی تلاش، اپنی جسمانی پیاس کے بجائے روحانی پیاس کی تلاش. یہ کربلا کا وہی منظر ہے جس کے بارے میں فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. ان آنکھوں نے، ان زینب کی آنکھوں نے وہ حسین منظر کیسے بھول سکتی وہ زینب جب وہ بھوکے و پیاسے پانی کے بجائے نماز کی فکر میں تھے، جب وہ بھوکے پیاسے پانی کے بجائے، کھانے کے بجائے خدا کے ساتھ راز و نیاز کی فکر میں تھے، جب وہ بھوکے اور پیاسے انسان خدا کے ساتھ بات کرنے کی فکر میں تھے، جب وہ بھوکے اور پیاسے انسان خدا کے ساتھ کیا عاشقانہ انداز میں گفتگو کرنے کی فکر میں تھے. ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. قدم قدم پر یہ حسین منظر کربلا میں نظر آتے ہیں، قدم قدم پر یہ منظر کربلا میں نظر آتے ہیں. کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ خاندان نبوت ہے. ان کو پتا ہے انسان کو جسموں کی پیاس سے زیادہ روحانی پیاس مارتی ہے. انسانوں کو جو چیز سب سے زیادہ مارتی ہے وہ جسمانی پیاس سے زیادہ روحانی پیاس مارتی ہے. اس لیے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 230 میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 230 میں فرماتے ہیں یرون اہل الدنیا، خدا کے بندے پرہیزگار لوگ عہد دنیا کی طرف جب دیکھتے ہیں، کورونا کی اس وبا میں گرفتار لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ہر سائٹ میں لمحہ بہ لمحہ وہ دکھاتے ہیں کورونا کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے ہیں، کورونا کے وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں، فلان شہر میں کتنے لوگ مر گئے ہیں، فلان شہر میں کتنے لوگ پازیٹو آ گئے ہیں، فلان شہر میں کتنے لوگوں کا کیا نقصان ہوا ہے. جب اہل دنیا کو دیکھتے ہیں، مولا فرماتے خطبہ نمبر 230 میں کہ جب پرہیزگار لوگ، آخرت والے، آخرت کی نگاہ میں دیکھنے والے لوگ، یرون اہل دنیا، جب وہ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ یوزمون موت اجسادہم، کہ جب دیکھتے ہیں ان کے سامنے کوئی مرتا ہے تو وہ ان کی جسمانی موتوں سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کے جسمانی موتوں سے وہ کیا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ان کی جسمانی موتوں سے وہ کیا لرزتے ہیں، ان کے جسمانی موت سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ پازیٹو آ گئے، اتنے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اتنے لوگوں کی سانس کی پرابلم ہے، اتنے لوگوں کی کیا پھیپھڑوں میں مشکل ہے، اتنے لوگوں اس لاک ڈاؤن ہو گیا، اتنے لوگوں کا بزنس ختم ہو گیا. مولا فرماتے خطبہ نمبر 230 میں اہل دنیا لوگوں کے جسمانی موت کو کیا عظیم دیکھتے ہیں، بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کرتے ہیں، اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں. لیکن خود اہل دین کیا ہوتے ہیں؟ اہل تقوی کیسے ہوتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جو کربلائی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو قرآنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو دینی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو قرآنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے کون سی چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے، ان کے لیے زیادہ کون سی چیز خوف زدہ کرنے والی ہوتی ہے، ان کے لیے کون سی چیز زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کے لیے کون سی چیز جس کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑ جاتی ہے، وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ اہل دنیا کے لیے یہ جسمانی موت ڈرانے والی ہوتی ہے، اہل دنیا کے لیے یہ جسموں کی موت ان کے لیے خوف زدہ کرنے والی ہوتی ہے. اہل دین کے لیے کون سی چیز خوف زدہ کرنے والی ہوتی ہے؟ اہل دین کے لیے کون سی چیز ان کے لیے کیا ان کی نیند اڑانے والی ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں وہم دیندار لوگ، ایماندار لوگ، خدا اور رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہم اشد اعظاما لموت قلوبہم احیاءہم، جبکہ دنیا والے دیندار لوگ کیا کرتے ہیں؟ کس سے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ دیندار لوگ جسمانی طور
زندہ انسانوں کے دلوں کے مرنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں دنیا والے لوگوں کے جسموں کی موت کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور دیندار لوگ زندہ لوگوں کے دلوں کے مرنے کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں. زندہ لوگوں کے دلوں کے کیا سنگ دلی کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں. زندہ لوگوں کی روحوں کی مر جانے کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اور لوگوں اگر دلوں کو اگر روحوں کو مرنے سے بچانا ہو تو اس کو کیسے بچائیں گے؟ یہ ہاسپٹل میں نہیں بچتے ہیں. یہ کیسے بچتے ہیں؟ یہ محراب عبادت میں جانے سے دل کیا مرنے سے بچ جاتے ہیں. خدا کے ساتھ جتنا زیادہ رابطہ برقرار ہوگا اسی سے انہی کی وجہ سے کیا انسان روحانی اور اپنے دلوں کی موت سے بچ سکتا ہے. تو لہذا مولا حسین علیہ السلام کا وہ جسم جو تیروں کے مقابلے میں پامال ہونے والے تھے، ان جسموں کے اندر روحوں کو کیا مرنے سے بچانے کی فکر میں تھے. اسی لیے قدم قدم پر بیوی زندانی شام میں مولا امام سجاد نے دیکھا کہ بیوی بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہے. پوچھا پوپھی بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہا کھانا اتنا کم آتا ہے، یہ بدن اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے لیکن نماز شب چھوٹتی ہے. کیوں؟ خاندان نبوت میں جو سب سے بلند چیز تھی، جو سب سے اعلیٰ چیز تھی، وہ تھی خالق کے ساتھ راز و نیاز، خالق کے ساتھ رابطہ. جو اس مادی دنیا میں، جو اس میٹیریل دنیا میں، جو اس ترقی یافتہ دنیا میں، جو اس ٹیکنالوجی کے دنیا میں، جو 4G اور انٹرنیٹ اور 5G کے زمانے میں جو چیز کیا ہم پورے دنیا سے کنیکٹ ہو گئے، جتنے زیادہ ہم مخلوقات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے اتنے ہی ہم کیا خالق کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے. لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجی نے ہمیں کنیکٹ کیا ہے، لیکن کربلا ہمیں کیا خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا سکھاتی ہے. مولا فرماتے ہیں خدا کے ساتھ کنیکشن کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ اٹھک بیٹھک نہیں ہے. کچھ لوگ کبھی کبھی نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو. کیوں بھائی؟ اس سے کیا مختلف چیزوں سے کیا جوڑوں کے درد سے آدمی بچتا ہے. نہیں، یہ جوڑوں کے درد کے لیے نہیں ہے، یہ روحوں کے جو اندر درد ہوتا ہے نا اس درد کو دور کرنے کے لیے. دین اور نمازوں کو بھی کیا میٹیریلائز کرنا، مادی بنانا. نہیں 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 نہیں، نماز کو آپ وہ ایکسرسائز نہ بنائیے. کون سی ایکسرسائز؟ کہ کسی ڈاکٹر نے کہا ہاں میں نے دیکھا مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس 5 وقت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے کمر میں یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ ٹانگوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے جو جوڑوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے. نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ ان دردوں کے لیے آپ خود تلاش میں ہوتے ہیں. یہ اندر کے دردوں کا علاج ہے، اندر کے درد کا علاج، آپ کے غرور کا علاج ہے، آپ کی غفلت کا علاج ہے، آپ کی غفلت کا علاج ہے یہ نماز. لہذا مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 222 میں فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. خدا نے اپنی ذکر کو، خدا نے اپنی عبادت کو، خدا نے اپنی مناجات کو، خدا نے اپنے ایک ساتھ راز و نیاز کرنے کو کیا دلوں کی روشنی قرار دیا ہے. یہ جو لائٹ ہے نا اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو روشنی مل رہی ہے. امام فرماتے ہیں دلوں کی روشنی کا وسیلہ کیا ہے؟ دلوں کی روشنی کا وسیلہ یہی خدا کی ذکر ہے، یہی دعائے کمیل ہے، یہ نماز صبح ہے، یہی نماز شب ہے، یہی مفاتی کی دعائیں ہیں. یہ دلوں کے جلا کا سبب ہے، دلوں کی روشنائی کا سبب ہے. تسمع بعد الوقرہ کہ ذکر خدا کے ذریعے، عبادت خدا کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہرے کان سننے کے قابل ہو جاتے ہیں. بہرے کان سننے کا قابل ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ذکر پروردگار کی وجہ سے. وَتُبْصِرُ بِهِ الْبَعْدَ عَشْوَةً نابینا آنکھوں کو کیا دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانِدَةِ سرکش روحیں عبادتوں کے ذریعے رام ہوتی ہے. وہ روحیں جو کنٹرول نہیں ہوتی ہے، وہ کیسے کنٹرول ہوتی ہے؟ عبادت
پروردگار کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے. بی بی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. کربلا کا ایک ایک منظر زیبا، کربلا کی عبادت زیبا، کربلا کی عبادت خوبصورت، خدا کربلا کی خالق کے ساتھ راز و نیاز خوبصورت، کربلا والوں کی خدا کے ساتھ گفتگو خوبصورت، کربلا کی بھوک کے حالت میں، پیاس کے عالم میں خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا انداز خوبصورت، کربلا والوں کا خدا کی بارگاہ میں اس تپتی ریت پر اس اندھیری رات میں خدا کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی وات البلہ پڑھنا خوبصورت، کربلا والوں کا رات کے اندھیرے میں خدا کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرنا خوبصورت. وہ منظر کتنا خوبصورت ہے کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک بھوکا سپاہی، ایک پیاسا سپاہی، ثمامہ بن سعید کہتا آقا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. آقا نماز کا وقت ہو گیا. مولا حسین اتنے خوش ہو گئے، مولا نے اس نمازی کو دعائیں دی. جس طرح ہر وہ عزادار جو عزاداری میں نمازوں کا خیال رکھتا ہے، امام زمان اس کو دعائیں دیتے ہیں. ہر وہ مولوی جو اذان کے وقت ان اذانوں کا احترام کر کے اذانوں کے احترام میں مجلس روکتا ہے، امام زمانہ اس کو دعائیں دیتے ہیں. بالکل حسین نے جس طرح کربلا کے اس نمازی کو دعائیں دی، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. خدا یہ کتنا حسین منظر ہے، میرا ایک سپاہی ثمامہ بن سعیدی لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اس کو نماز یاد آ گئی جنگ کے حالت میں. خدا یہ تیرے ذکر کا کتنا پیاسا ہے، اس کو جنگ کی وجہ سے جنگ نے آپ سے غافل نہیں کیا ہے، جنگ میں رہنے کے باوجود آپ کی یاد زندہ ہے اس کے دل میں. بی بی کہہ رہے میں نے سوائے حسین منظر کے کچھ نہیں دیکھا. وہ حسین منظر آسمان والوں نے دیکھا ہوگا، آسمان والوں نے ہینڈس اپ کیا ہوگا، خدا ہم نے بیجا اعتراض کیا تھا، خدا تو اس بندے کو کس لیے بھیج رہا ہے. آج کربلا میں سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے. آج کربلا میں سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے. یہ بھوکے، یہ پیاسے آپ کے ساتھ راز و نیاز کی فکر میں. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب جمعہ شب دعا ہے. حسین لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے خدا کی طرف لے جانے والا سب سے بڑا وسیلہ ہے. حسین خدا کے ساتھ جوڑنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے، نجات کی کشتی ہے. یہ نجات کی کشتی لوگوں کو سوار کرنا چاہتی ہے. یہ نجات کی کشتی دشمنوں کو بھی سوار کرنا چاہتی تھی. یہ نجات کی کشتی دشمنوں کے سامنے بھی رکی تاکہ وہ سوار ہو جائے، تاکہ وہ سوار ہو جائے. خدا کے ساتھ کس طرح بات کرے، خدا کے ساتھ کس طرح جڑ جائے انسان. مولا حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، میرے مالک دعائے عرفہ میں جب مولا حسین خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، ماذا وجد من فقدک، معبود جس سے تو کھو گیا اس نے کیا پایا. معبود وما الذی فقد من وجدک، معبود جس سے تو کھو گیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. حسین علیہ السلام شب عاشوراء خدا کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں. شب جمعہ ہے آزادارو، شب مغفرت ہے آزادارو. حسین کے ذکر کے ذریعے انسان خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے. حسین کی یاد کے ذریعے جب حسین یاد آ جاتا تھا خدا یاد جاتا ہے. جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو خدا کا ذکر تازہ ہوتا ہے. جب حسین علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے تو لوگوں کے دل میں خدا یاد آ جاتا ہے. جن کو کہیں خدا یاد نہ آ جائے، حسین کی یاد سے خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے. جن کے یہاں جو خدا کو بھول گئے ہو، وہ خدا حسین کی بارگاہ میں آ جائے، خدا اس بھولے ہوئے خدا کو انسانوں کو یاد دلاتا ہے. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں
اس حسین اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے تھے، حسین جو کچھ چاہتے تھے خدا کے لیے چاہتے تھے۔ جب حر نے توبہ کی، حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو ہی نے تو میرا راستہ روکا تھا، نہیں، حسین نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اب یہ جب خدا کی طرف آ رہا ہے تو میں اس کو کیوں روکوں، میں اس کو کیوں روکوں؟ حسین علیہ السلام نے کہا خدا کی طرف آ رہا ہے، میری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ لوگ جو خدا سے دور ہو چکے ہو وہ خدا سے قریب ہو جائے، جو خدا سے دور ہو چکے ہو، جو خدا سے ناراض ہو، خدا کی بارگاہ میں آ جائے، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرے، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اور مضبوط کرے، خدا کے ساتھ اور جڑ جائے۔ لیکن کہتے ہیں جب حر حسین علیہ السلام کے پاس آیا، حسین علیہ السلام کے پاس آیا، حسین علیہ السلام حر کو نیچے گھوڑے کے نیچے لانا چاہتے تھے، اس کو بٹھانا چاہتے تھے، لیکن حر اصرار کر رہا تھا، نہیں مولا مجھے اجازت دیجئے رن میں جانے کی۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں حر کیوں جانا چاہتا تھا؟ اس لیے شہید فرماتے ہیں اس لیے کہ حر کے ذہن میں ایک خیال تھا، اگر حسین کے خیموں سے حسین کے معصوم بچے باہر نکلے، اگر حسین کے خیمے سے حسین کے بچے باہر نکلے تو وہ اشارہ کریں گے ہاں یہی تھا جس کو ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا، 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، حسین کے بچوں کی شرمندگی سے بچنا چاہتا تھا اور اس شرمندگی کا داغ مٹانا چاہتا تھا۔ حر علیہ السلام حسین علیہ السلام کی اجازت لے کر، حسین علیہ السلام کی اجازت لے کر لشکر عمر سعد کے سامنے گئے۔ لشکر عمر سعد سے کہتے ہیں اے لشکر عمر سعد، دیکھ رہے ہو یہ فرات کا پانی سارے چرند و پرند پی رہے ہیں اور آل رسول کی منہ میں مر رہے ہیں، آل رسول کے بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں، آل رسول کے خیموں میں التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اے لشکر عمر سعد، میں نے تو حسین کو نہیں بلایا تھا، تمہیں لوگوں نے تو حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، تمہیں لوگوں نے تو حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، تمہیں لوگوں نے تو حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی، کیا یہی حریت کا تقاضا ہے؟ جس کو مہمان بنا کے بلایا تھا اب اس کے بچوں پر پانی بھی بند کر دیا تھا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ جہاد کرتے کرتے جب حر زمین کربلا پر گرا، مولا حسین حر کے پاس پہنچے، مولا حسین نے فرمایا حر کتنا اچھا نام تمہاری ماں نے رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں کو بھوک و پیاس کے عالم میں بھی نماز یاد تھی، قرآن کی تلاوت یاد تھی۔ پالنے والے ان نمازوں کے ذریعے ہمیں اپنی روحانی پیاس کو بجھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کے پیاسے انسانوں کو اس پیاس اور بھوک کے عالم میں قرآن پڑھنے کی تلاوت تھی، پالنے والے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہمیں اپنے دلوں کو تازہ اور اپنے دلوں کو سیراب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے جن نمازوں کو بھوک اور پیاس کے عالم میں پڑھا، پالنے والے ہم سب کو ان نمازوں کو وقت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جن دعاؤں کو حسین علیہ السلام نے کربلا کی رات شب عاشور میں پڑھا، پالنے والے ہمیں بھی صبح شام ان دعاؤں کے ذریعے اپنی روحانی پیاس مٹانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے جو قرآن شب عاشورہ اور جو قرآن حسین علیہ السلام نے کوفہ کے بازار میں کٹے ہوئے سر نے جس قرآن کی تلاوت کی، پالنے والے اس قرآن کے پیغام کو، اس قرآن کی تلاوت کو، اس قرآن کے احکامات، اس قرآن کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جن جماعتوں کو حسین کے ساتھیوں نے تیروں کی بارش میں قائم کیا، پالنے والے ان جماعتوں میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس دین کی زندگی کے لیے کربلا کے شہیدوں نے اپنے خون پیش کیا، پالنے والے اس دین کے لیے ہمیں اپنا سرمایہ، اپنی زندگیاں قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں روحی کربلا کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے فکر کربلا کے ذریعے ہمیں اپنے معاشروں کو اصلاح اور اپنے معاشروں کی سدھار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو دین کے خدمت گزار ہے، پالنے والے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں مظلوم ہے، پالنے والے ان کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔